یہی بہتر ہے کہ ہم کو یہ اشعار استعمال نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ نعت پڑھنی ہے تو اس طرح سے پڑھیں: اے نبیوں کے سردار سنے التجا، اے نبیوں کے سردار سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ تو دوستو، اگر اس شعر کو پڑھنا ہی ہے تو اس طرح سے پڑھے، ہم کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت فیس بک اور یوٹیوب میں ایک شعر جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور اس شعر کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط سلط کامنٹ کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام کے اوپر۔ تو اس شعر پر ہمارے جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، کوئی مفتی کہتے ہیں کہ یہ شعر پڑھنا جیسا کہ اے زہرا کے بابا، یہ بولنا بالکل جائز نہیں ہے، اور کوئی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ شعر کہنا کہ اے زہرا کے بابا یہ بالکل جائز ہے۔ تو دوستو، جتنے بھی مفتیان کرام ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہم ان کے ادنیٰ سے غلام ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کتاب جو ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، جس کتاب کا نام ہے جاء الحق، اس کتاب کے لکھنے والے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ ہے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 149 میں لکھتے ہیں: نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں، جن یا فرشتہ نہیں ہوتے۔ یہ دنیاوی احکام ہے، ورنہ بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، کیونکہ وہی ابو البشر ہے، اور حضور علیہ السلام اس وقت نبی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام ابو گل میں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ اس وقت حضور نبی ہے، بشر نہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ان کو، کن کو؟ یعنی نبی کو بشر یا انسان کہہ کر پکارنا، یا حضور علیہ السلام کو، غور سے سنیے گا، ان کو یعنی نبی کو بشر یا انسان کہہ کر پکارنا، یا حضور علیہ السلام کو یا محمد، یا اے ابراہیم کے باپ، یا اے بھائی، یا بابا وغیرہ برادری کے الفاظ سے یاد کرنا حرام ہے، اور اگر اہانت کی نیت سے پکارا تو کافر ہے۔ اگر کوئی انسان اہانت یعنی بے عزتی کے اعتبار سے اگر حضور کو پکارتا ہے تو یہ کافر ہے، اور اگر ایسے ہی پکارتے ہیں برادری کے الفاظ، اے ابراہیم کے باپ، اے بڑے بھائی، تو ایسے الفاظ بالکل بولنا حرام ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، کتب فقہ میں جو شخص حضور علیہ السلام کو حاضر رجل، یہ مرد، اہانت کی نیت سے کہے تو کافر ہے، بلکہ کہنا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین کہے وغیرہ عظمت کے کلمات سے یاد کرنا لازم ہے۔ یعنی حضور کو جب بھی یاد کرو عظمت والی الفاظ ہونا ضروری ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ شعراء حضرات جو اشعار میں یا محمد لکھتے ہیں اس سے مراد علمی نہیں ہوتے بلکہ لغوی معنی کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، جیسے یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، اسی طرح کہتے ہیں، جیسا کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، یہ تیرا انتہائی ناز کا کلمہ ہے، جیسے اے آقا میں تیرے قربان، اے ماں تو کہاں ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اس تو اور تیرے کی حیثیت اور ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، 18واں پارہ، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور آگے ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 26واں، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی کہ ہم آپس میں جس طرح سے کسی کو بلاتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، یہ بات ہم حضور کی شان میں نہیں کر سکتے۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں چلا کر نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائے اور تم کو خبر نہ ہو۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر دیکھا جائے تو اس مسئلے پر بہت سارے اختلافات ہو چکے ہیں، اور یہی بہتر ہے کہ ہم کو یہ اشعار استعمال نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ نعت پڑھنی ہے تو اس طرح سے پڑھیں: اے نبیوں کے سردار سنے التجا، اے نبیوں کے سردار سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ تو دوستو، اگر اس شعر کو پڑھنا ہی ہے تو اس طرح سے پڑھے، ہم کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے۔ دوستو،
آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر اس شعر کو پڑھنا ہے تو آپ اسی انداز سے پڑھیں. اللہ حافظ.